دیا میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا میرے آمان بڑے پر مغز بیان ہونے ہیں آپ نے سماعت کرنے ہیں محبت کے ساتھ بیٹھے رہیں اور محبت کے ساتھ جس طرح سے وہاں سماعت کر رہے تھے اسی طرح سے آپ نے یہاں بھی سماعت کرنا ہے میرا کہنے کا مقصد تو یہ ہے کہ یہاں اور اچھی طرح سے آپ سماعت کریں گے کیونکہ حضرت کے بالکل قریب ہو چکے ہیں حضرت کی ہر بات آپ کے ذہن سے لے کر کے کانوں سے لے کر کے دل کے اوپر ٹچ ہوگی انشاءاللہ عز و جل وہاں تھوڑی دوری تھی یہاں اور دل قریب ہو چکے ہیں جتنا دل قریب ہوتا ہے اتنی محبت کی امنگ اور اڑتی ہے یہاں حضرت کا بیان ہونا ہے آپ نے بڑے پر مغز کے ساتھ سماعت کرنا ہے حضرت کا بیان شروع ہو رہا ہے حضرت کے بیان سے پہلے نعرے تکبیر کے ساتھ حضرت کا ویلکم نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری مسلک اعلی حضرت فیضان اولیاء نعرے تکبیر نعرے رسالت کرت جو دو کرم بلائی لگے یو کاستم از سیتم بلائی لگے یو اللہ صلی اللہ عشق کیان پیاغل نئی میں جام بری بغیر چکھنا غاز یہ تم بالائی لگے یو اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول رسول وسلام علیکہ یا چون آ سن تھے کون میں جائے برتم از حالم بالائی لگے یو بلند آواز سے یا نبی چار کر از لاچار دستگیری کریو گناہگاران اللہ صلی بلند آواز سے کہیے وسلام ایسیز پرارن چی رہا متشنیس آہا کر امید وار یا رسول اللہ
بس ہو گیا کام مکمل. انتظامیہ سے گزارش ہے تشریف رکھیں مجلس میں مسجد میں اب تشریف رکھنے کی اشد ضرورت ہے. چلو جو بھی ہوا اچھے کے لیے ہوا اور جو بھی کرنا ہوتا ہے اللہ کو اچھے کے لیے ہی کرنا ہوتا ہے. شاید آپ نے اب میں اس بات کو ضرور آپ کے کانوں تک پہنچاؤں گا کیونکہ کہیں کسی کے دل میں ایسی رنجش پیدا نہ ہوئی ہو کہ ہمیں وہاں سے بھگا کر یہاں لایا. اس میں بھی اللہ کا یا اللہ کی خیر ہی ہوگی کہ ہمیں وہاں سے لے آئے اور اپنے ولی کے اور زیادہ قریب کر دیا. بے شک بے شک سبحان اللہ. ایک تو وہ بات ہے اور دوسری بات یہ جنگل میں بادشاہ تو زیادہ جایا نہیں کرتے تھے لیکن پرانے بادشاہ جاتے تھے. اس کا ایک چالاک وزیر ہوا کرتا تھا. جب بھی کچھ ہوتا تھا تو وہ کہتا تھا جو اللہ کرتا ہے اچھا کرتا ہے. یہ اس کی زبان پہ ہوا کرتا تھا. آپ میری طرف ہو شور مچاؤ گے تو مزہ نہیں آئے گا. اس میں کہتے تھے جو بھی اللہ کرتا ہے نہیں آپ بلند آواز سے کہیے اچھا کرتا ہے. اچھے کے لیے کرتا ہے یا اچھا کرتا ہے. یہ وزیر اٹھتا تھا تو یہی کہتا تھا, بیٹھتا تھا تو یہی کہتا تھا, کھاتا پیتا تھا تو یہی کہتا تھا. ایک بار بادشاہ کی انگلی کٹی. اس نے کہا جو اللہ نے کیا اچھا کیا. اب بادشاہ کو غصہ آ گیا. میرے در کا کھانا, میرے گھر کی ملازمت اور میری ہی اس مصیبت پہ خوش ہو رہا ہے. اب آپ کو میں اپنی نوکری سے نکال رہا ہوں. جب بادشاہ نے نکال دیا باہر بھی جو لوگ ہیں وہ تشریف لائے مسجد میں اور اگر نہ بھی لائے تو میرے لیے اتنے بہت ہیں. آپ لاکھوں کے برابر ہو, آپ ہی سماعت کرو. بادشاہ نے اس کو اپنے گھر سے نکال دیا, نوکری سے نکال دیا. پتہ ہے کیوں؟ کہا کہ یہ اسی پہ خوشی ہو رہا ہے اور مجھے مصیبت آ رہی اور یہ خوش ہو رہا ہے. اب پتہ ہے کیا ہوا؟ ایک دن بادشاہ جنگل کو شکار کرنے نکل گیا. یہ آپ کو اس بات کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا یقین کمزور نہ ہو جائے, آپ کا یقین ٹوٹ نہ جائے اور آپ اللہ پہ بھروسہ کرنا نہ چھوڑو کہ یہ کہو گے ہم نے محفل منائی تھی, اتنے لوگ جمع کیے تھے اور اس نے ہمیں یہاں سے کیوں بھگایا. اب سنو, کہتے ہیں جب بادشاہ جنگل میں چلا گیا تو شکار کے پیچھے ہو لیا. دن بھی چلا گیا, رات ہونے لگی. اب رات ہوتے ہوتے بادشاہ کو پتہ چل گئی اب میں کہاں جاؤں رات کو. تو پتہ ایک بڑا دیو رہتا تھا اس جنگل میں, اس کے آدمی آ گئے اور بادشاہ کو پکڑ لیا. کہا پتہ ہے ہمارا بادشاہ, ہمارا دیو جو ہے وہ انسانوں کا گوشت کھاتا ہے اور جو اچھے اچھے انسان ہوتے ہیں نقص کے بغیر اس کو کھانا ہی ان کا گوشت ہے. بس بادشاہ کو لایا گیا, کپڑے اتارے گئے. جب سارے جسم کو چھان بین مارا تو اس کی ایک انگلی کٹی ہوئی تھی. کہا گیا کہ کپڑے پھر سے لگواؤ کیونکہ میں نقص والے انسان کو نہیں کھاتا ہوں. بادشاہ خوش ہو گیا, وہاں سے واپس آ گیا. جب گھر پہنچا تو کہا کہ سب سے پہلے میں پھر سبحان اللہ کا منتظر رہوں گا, سب سے پہلے آپ میرے اس وزیر کو میرے دربار میں لے آؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کو میں نے نکالا تھا, اس سے مجھے بس ایک سوال کرنا ہے. جب وزیر آ گیا تو کہنے لگے بادشاہ سلامت حاضر ہوں, کیا بات ہے؟ کہا میری انگلی کاٹی, آپ نے کہا جو اچھا اللہ کرتا ہے اچھا کرتا ہے. یہ بھی مجھے بات سمجھ آئی, لیکن ایک بات مجھے کہو, میں نے آپ کو نوکری سے نکالا, یہ اللہ نے کیسا کیا؟ وزیر اٹھا کہ یہ اس سے اچھا اللہ نے کیا کہ میں آپ کے دربار سے نکل گیا. وہ اٹھا, بادشاہ کیوں؟ کہا بادشاہ آپ کو پتا ہے جب جہاں بادشاہ جاتا ہے تو وزیر اس کے ساتھ ہوتا ہے, پیچھے ہوتا ہے. آج آپ کو جنگل کے بڑے دیو نے پکڑا تھا, آپ کو کھانے کے لیے تیار کر دیا گیا تھا, لیکن آپ کی انگلی کٹی تھی, آپ کو چھوڑ دیا گیا. اگر میں بھی ساتھ ہوتا میرا تو کوئی نقص تھا, میں خامخواہ کھایا جاتا ہوں. اسی لیے اللہ نے اچھا کیا کہ مجھے آپ کے دربار سے پہلے ہی نکالا. آپ کس لیے جمع کر رہے ہو؟ یہ کس لیے؟ مسجد کے لیے. مسجد کے لیے مجھے اعلان کرنا تھا نا, اس لیے آپ پہلے ہی اٹھ گئے. اچھا
اچھا چلو جو آپ کو مرضی. تو میں عرض کر رہا تھا جو اللہ نے کیا ابھی یہ ہمارے لیے، یہ آپ تو بولتے ہی نہیں ہو. اچھا ہے، زور سے بولیں. بارش کے 2-3 قطرے کیا پڑے تو آپ کو سب بولتی بھی بند ہو گئی. یہ بھی ہمارے لیے اچھا ہے، اچھا ہوا کہ ہمیں اپنے ولی کے اور قریب کر دیا. تو میں کہہ رہا تھا اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے ایمان کے ساتھ عمل کے ساتھ کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ میں جنت میں جاؤں گا، میں جنت کا حقدار بن گیا. اللہ پھر ہمیں اور کیا کرنا ہے؟ کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، میرے سچوں کے ہوا کرو. بلند آواز سے کہیے میرے سچوں کے ہو جاؤ. اب یہ بات جب آپ کو سمجھ آئی، میں نے وہاں کہا تھا جلسے میں کہ یہ مجمل ہے مفصل نہیں. تو مفصل کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے بندو جب بھی مجھے دعا مانگا کرو تو صراط مستقیم کی مانگو اور کہو کہ مجھے صراط مستقیم پہ چلا. جب یہ بات اب سمجھ آئی لیکن پھر بھی مجمل ہے کیونکہ آپ کو بھی پتہ نہیں مجھے پتہ نہیں کہ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے، تو اللہ نے اس کی تفصیل بھی قرآن پاک سے کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں آپ اب شاید ہو گئے ہو ڈیلے. بلند آواز سے کہیے. وہاں تو اس سے زیادہ کہتے تھے، یہاں اور زیادہ بلند آواز. سبحان اللہ. اللہ کا قرآن کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، آپ ان کے راستوں پہ چلو. صراط مستقیم ان کا راستہ ہے جنہیں اللہ نے انعامات عطا فرمائے. واہ واہ. اب انعام والے کون ہیں یہ بھی مجمل ہے. آپ کو شاید بات سمجھ نہیں آ رہی ہے. پہلے میں نے کہا کہ سچوں کے ساتھ چلو، وہاں بھی مجمل ہے سچے کون ہیں. اب میں نے کہا رب کہتا ہے صراط مستقیم مانگو، اب یہ بھی مجمل ہے صراط مستقیم کیا ہے. اب اللہ نے کہا صراط مستقیم ان کا راستہ ہے جن کو میں نے انعامات عطا فرمائے. اب یہ بھی مجمل ہے کہ انعام والے کون ہیں. اللہ کا قرآن اس کی بھی تفصیل کرتا ہے کہ انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. There are 4 classes or 4 groups in Holy Quran which interprets the bestows of Allah saints. یہ لوگوں 4 جماعتیں ہیں جنہیں اللہ نے انعاماتوں سے نوازا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت کتنے؟ بلند آواز سے کہیں. 4. مجھے آج صرف بابا حاجی کی بات آپ کو سمجھانی ہے، میں رخصت ہو جاؤں گا. یہ کتنے ہیں؟ پہلا انعام والا انبیاؤں کی جمع، دوسرے انعام والے سچوں کی جمع، تیسرے انعام والے شہیدوں کی جمع، چوتھے انعام والے نیکوکاروں کی جمع. آئیے لوگوں میں آپ کو وہاں لیے چلتا ہوں کہ آپ سمجھ جاؤ گے کہ ہمارے بابا حاجی محمد خان کی کیا عظمت ہے. دکھنے میں تو چھوٹی سی قبر لگ رہی ہے لیکن اللہ نے کتنے انعاماتوں سے نوازا. آئیے سن لیجئے. واللہ اللہ کہتا ہے کہ 4 کے ہو جاؤ. واہ واہ. کتنوں کے؟ 4 کے ہو جاؤ. انبیاؤں کے، سچوں کے، شہیدوں کے، نیکوکاروں کے. اب میں کہوں آپ کو ہمارا بابا حاجی محمد خان علی رحمہ نہ نبی تھے. اٹھاؤ 4 میں سے کتنے رہ گئے؟ 3. اچھا کہو یہ بھی شہید نہ تھے. اٹھاؤ 3 میں سے کتنے رہ گئے؟ ذرا آپ کا عقیدہ ایسا ہے کہ یہ نیک نہ تھے. بلند آواز سے کہیے. آپ میں سے کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ پرہیزگار نہ تھے. آپ میں سے کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ بابا حاجی محمد خان علی رحمہ سچے نہ تھے. واللہ لوگوں جو یہاں آتے بھی نہیں ہیں وہ بھی ان کو سچے مانتے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جو یہاں آتے نہیں وہ بھی بابا حاجی محمد خان علی رحمہ کو سچا مانتے ہیں، اسے نیک انسان مانتے ہیں. آتے بھی نہیں لیکن مانتے سچے ہیں. اب مجھے کہنے دیجئے اللہ جن سچوں کی بات قرآن پاک میں کہتا ہے کہ ان کے پیچھے ہو جاؤ، ان کے ساتھ میرے بابا حاجی محمد کا 2 طرح کا رشتہ ہے. یہ نیک بھی ہیں اور
اور سچے بھی ہیں. نہیں آئی بات سمجھ؟ یہ نیک بھی ہیں اور انہی کی ترجمانی میرے آقا نے حدیث پاک میں کی. These are the real words of امام بخاری اینڈ امام مسلم علیہ رحمہ. میرے آقا فرماتے ہیں جب قیامت برپا ہوگی. اب آپ کو آج بابا حاجی محمد خان کی عظمتیں سننی ہیں. یہ تو میں کہوں گا کہ نہیں یہاں ملتا کتنا کتنا ہے. آج عظمتیں سنو پھر کبھی کو کہوں گا کہ ملتا کتنا ہے. لیکن بلند آواز سے سبحان اللہ کہیے. میرے آقا نے فرمایا جب قیامت برپا ہوگی لوگوں دو جماعتوں کو لایا جائے گا. ایک جماعت انبیاء کی ہوگی اور دوسری جماعت شہداء کی ہوگی. یہ دونوں جماعتیں جب آ جائیں گی ان کے سامنے ایک جماعت کا گزر ہوگا. نہیں جب سنو گے تو پھر مچل جاؤ گے. ابھی پتہ نہیں آپ کو اس لیے خاموش ہو. ایک جماعت کا گزر ہوگا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں میرے آقا انہیں یہ جماعت گزر کر کیا کیفیت طاری ہوگی. کہیں گے انبیاء کو بھی رشک پیدا ہوگا شہداء کو بھی رشک پیدا ہوگا. بولو میرے نوجوانوں رشک پیدا ہوتا ہے اپنوں سے بڑے کا یا چھوٹے کا؟ ارے کوئی انسان اگر 10 روپیہ کماتا ہو مجھے بولیے کیا کروڑ والا اس پہ رشک کر سکتا ہے؟ نہیں بلند آواز سے کہیے. تو اب سن لیجئے کیا انبیاء جیسا دنیا میں کوئی ہے؟ کیا شہداء جیسا دنیا میں کوئی ہے؟ اتنے عظمتوں کے حامل دونوں جماعتیں واللہ مگر اس جماعت کو دیکھ کر رشک پیدا ہو جائے گا. میرے اللہ وجہ کیا ہے رشک کی؟ میرے آقا نے فرمایا کہا لوگوں رشک پیدا اس لیے ہوگا جو آگے سے جماعت گزرے گی ان کے چہرے اتنے چمکدار ہوں گے جیسے دن میں سورج چمکتا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. مجمع سے نعرہ لگاؤ. مجمع سے اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اللہ بچائیں گے وقت ہی نعرہ نہ لگائیں بس سبحان اللہ کہتے رہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ وقت مختصر رہ گیا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا چہرے اتنے شاندار چمکدار ہوں گے جیسے سورج چمکتا ہے. جب پہلی عظمت ان کی بیان ہو گئی دوسری عظمت کے لیے میرے آقا فرمانے لگ گئے. بخاری کی حدیث پاک ہے صحیح حدیث پاک ہے. اے میرے صحابہ جس سے کنگے سے یہ جنت میں اپنے بالوں کو سنوارتے ہوں گے وہ کنگے عام نہیں سونے اور چاندی کے ہوں گے. کنگے سونے کے ہوں گے. کہاں؟ ہاں ایک یہاں ہے باقی اب سب سوئے ہوئے ہو. کہاں؟ جنت میں کیا ہوگا؟ سونے کا کنگا جس سے یہ اپنے بال سنوارتے ہوں گے. کتنی عظمتیں آئی. چہرہ ہوگا سورج سے. کہاں آپ کو اردو بھی اب سمجھ آتی ہے؟ پھر میں پہاڑی کروں ہاں وہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئے گی. کشمیری میں بھی اچھا ان دونوں کا کرتا ہوں. نبی علیہ السلام فرمو واللہ رویا شنتی جا چمکدار زناش آفتاب چمکن مگر یہ ماشن پنن مست موئی قیامت کی دو شیران قیامت اسمز یم سج جندس من موئی شیران وہ بھی عام کنگا نہیں سجاش سن سند کنگو. کنگا اردو ہوا کنگو کشمیری ہوا. اب سن لیجئے تیسری عظمت میرے آقا نے فرمایا جس برتنوں میں یہ کھانا کھائیں گے. کہاں؟ ارے لوگ تو یہاں کہتے ہیں کہ وہاں سب نفسی کرتے ہوں گے. میرا نبی تو کہتا ہے یہ سونے کے برتنوں میں کھانا کھائے. حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے واللہ کہا جنت میں جب یہ غذا کھایا کریں گے اللہ یہ برتن سونے اور چاندی کے عطا فرمائے گا. اب
मुझे कहने दीजिए लोगों, आप में तो एक भी बेदार नहीं। न मौलाना हजरत ही सवाल करते हैं, कम से कम यही तो कहने चाहिए। मौलाना आप तो दिन में दुनिया में हर वक्त कहते रहते हो कि मर्द पर सोना हराम है। ये जन्नत में सोने का कंगा कैसे, ये जन्नत में सोने के बर्तन कहां से? यहाँ तो कहते हैं कोई बेटियों वालों को एक अंगूठी भी ना पकड़ो, चैन भी ना पकड़ो, नबी ने हराम किया है। अब वहां कैसे जायज? एक ही जवाब ले लो मेरे नौजवानों, यहाँ का शराब हराम है, वहां का शराब जायज है। यहाँ के शराब से अक्ल ढंग रह जाती है, खराब हो जाती है, वहां होश ठिकाने आ जाते हैं। बस यही मसला यहाँ के सोने और वहां के सोने का है। वल्ला त्रेयम तिवाना कशर पा समझ वल्ला त्रेयम अजमत वही आगन यमन बानन मज यम खेन चनाशन ना खेवन वो बर्तन सन सुन तु चांद हिन अता करना। कितनी आई? मैं बुखारी बोल रहा हूं तो मचल के सुभान अल्लाह कहिए। अब चौथी अजमत मेरे बाबा हाजी मोहम्मद खान अलैहि रहमा की, अगर कहीं से सुनी हो आज तक तो खुश हो जाओ, ना सुनी हो तो और मचल जाओ। सुन लो, इसको क्या कहते हो जो ये पैर में होता है, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में ही? एड़ी नहीं, नहीं नहीं नहीं, अरे पैर की पैर का जो साइड में होता है उसको क्या कहते हो? अच्छा हम तो गोड़ कहते हैं, आपको समझ आ जाएगा फिर मैं वही कहूंगा। यमन हिंज खोरुक गोड़ आशी त्यूत नूर वोल, आपको शायद समझ ढीला जो यहाँ भी पैर को दो होते हैं ना, उसको क्या कहते हो? अरे नहीं, टुकना तो कहते हैं कोट को। हाँ गोड़ी कहो, आपको समझ आ जाएगा। हाँ? गीता, अच्छा ये कहता है अजमल भाई, जमाल भाई, गीता बोलते हैं उसको आजाद भाई, हाँ आजाद जमाल भाई कहते हैं गीता कहते हैं उसको। तो आप समझो ये गीता इतना ट्रांसपेरेंट होगा, ये गोड़ा स्त्यूत नूर बुरुत न्योन नबी वना आकि गोड़ की नजर पेवान त्राविन तो यम गोड़ुक माजा नजरी गथा। अब आई बात समझ बाबा हाजी मोहम्मद खान अलैहि रहमा की। लगता तो खबर मेरी इसकी छोटी है वल्लाह, लेकिन अजमतें सुनो हुजूर ने क्या बयान फरमाई। कहा इस गीटे में इतनी ट्रांसपेरेंसी होगी, इतना नूर वाला होगा, दूसरे गीटे वाला गोश्त इस गीटे वाले से नजर आया करेगा। अब मुझे बोलो, जो लोग इतना अजमत सुने, इतनी अजमतें सुने, वो ये ना कहें आका ये कौन है? कहेंगे नहीं? कश्मीरी में बोलो, सब लोग समझते हैं। तो फिर सुनो, यमन लुखवाना या नबी अलैहि सलाम यमन बोजनाई कि यमन कोता अजमत छिमनानो जवानो क्या सहाबो आशना वनमुत आग म्यान्या छुकोस ये जमात आयिस यमन ये चा अजमत। तो मेरे नबी ने बयान फरमाया, लोगो नए अंबिया है, नए शोहदा है, न कोई और जमात है, ये अल्लाह के वलियों की जमात है, ये अल्लाह के वलियों की। अब सुन लीजिए, बाबा हाजी मोहम्मद खान अलैहि रहमान दिखने में तो आपको लगते हैं अपने जैसे, लेकिन अजमत जब देखो तो अंबिया भी ऋषि करते हैं। नहीं, कुछ ही कहते हैं, सब नहीं कहते हैं। हाँ, अंबिया और शोहदा ऋषि करते हैं। इतनी ही बात नहीं, मेरे आका ने बुखारी की एक और हदीस पाक है। अच्छा मैं 5 ही बातें करूंगा, 5 बुखारी से मैं रुखसत हो जाऊंगा। पहले सुन लीजिए, मेरे आका फरमाने लग गए, जब बाबा हाजी मोहम्मद, मैं इसका नाम इसलिए ले रहा हूं, वहां वलियों की बात है। अब ये क्या है? नहीं, बुलंद आवाज से कहीं। अब हम इसी के उर्स में आए तो बात इसी की होगी, नहीं तो मैं गौसुल आजम का भी नाम लिख सकता हूँ, महबूबुल आलम का भी लिख सकता हूँ, शेखुल आलम का भी लिखता हूँ, शेखुल हिंद खाजे खान का भी नाम ले सकता हूँ। हम सब वलियों को मानते हैं, ये अहले सुन्नत की पहचान है। और शायद ये बात आपको बहुत अच्छी लगेगी, वली भी सब हमारी जमात के हैं।
अच्छा मुझे कहो दूसरी जमातों का एक वली मुझे दिखाओ कहीं, है ना? सही वाला, सारे वली हमारी जमात के हैं। हक बात है, हक। इसलिए इस बात को समझ लीजिए, मेरे आका फरमाने लग गए जब मैं अपने बंदे से मोहब्बत करता हूं, जब मैं अपने बंदे से मुराद मेरी यहाँ बाबा हाजी मोहम्मद, अरे बुलंद आवाज से कहिए रहमतुल्लाही अलैह की है वल्लाह, जब मैं बाबा हाजी मोहम्मद से मोहब्बत करता हूँ अल्लाह करते क्या हो, कहा मैं फनादा जिब्रील, जिब्रील को बुलाता हूँ, मोहब्बत करता हूँ बाबा हाजी के साथ, बुलाता किसको हूँ? नहीं बुलंद आवाज से कहिए। अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, जिब्रील को बुला कर जब लाया जाता है तो जिब्रील पूछने लगते हैं मेरे अल्लाह मुझे क्यों बुलाया? कहा या जिब्रील इन्नी उहिब्बु फुलानन, ए जिब्रील मैं बाबा हाजी अली से मोहब्बत करता हूँ। जिब्रील यहाँ कहने लगे मुझे क्या करना है, मोहब्बत आप करते हो मुझे क्या करना? फ़अहिब्बहु, ए जिब्रील तू भी मेरे बाबा हाजी से मोहब्बत कर। वाह लोगों, आज एक बड़ा मसला मैं हल करके यहाँ से गुजर जाऊंगा। वो आपको ये दिल में खटकता है कि यहाँ सब क्यों नहीं आते, होती है ना, कभी कभी दिल में होता है कि सब क्यों नहीं आते हैं, आधे आधे क्यों ही आते हैं। उसका हल सुन लो वल्लाह, कयामत में नहीं, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ। जब इनसे अल्लाह मोहब्बत करता है जिब्रील को बुलाता है, उन्हीं से कहलवाता है कि तू भी इससे मोहब्बत कर। फिर मेरे अल्लाह जिब्रील को हुक्म देकर फरमाते हैं जाओ अब आसमानों की मखलूकातों में ऐलान फरमा दो सारे फरिश्तों को, ऐ फरिश्तों रब वन बुछुस बाबा हाजी अली से मोहब्बत करा, है जिब्रील तुझो अमिस से मोहब्बत करा, तमाम फरिश्तों तो करियो बाबा हाजी अली से मोहब्बत, तो करियो बाबा हाजी अली से। वो वन गो मसल खुदायन तोर निंदर मखज दब कशुर समझ नींद मत आई। हाँ सुन लो, अल्लाह ने भी मोहब्बत फरमाई, जिब्रील ने भी मोहब्बत फरमाई, सारे मलाइका किराम ने भी की। लोगों बचे कौन? हम लोग बचे ना, कहाँ हो बैठे हुए, दुनिया वाले बच गए, इनको ऐलान भी हुआ नहीं। जिब्रील कहता यहाँ से अल्लाह मैं वहां भी ऐलान करूं, कहा ना ना ना, उनके दिल सब एक जैसे कहाँ हैं, वहां ऐलान करने की जरूरत नहीं, बुखारी की सही हदीस पाक है। आओ मेरे अल्लाह अपने जिब्रील को क्या कहा, शायद मुंतजिमीन जलसा भी इस बात से खुश हो जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि इनको पता चल जाएगी कि हम किसका जलसा कर रहे हैं। मेरे अल्लाह ने फरमाया है जिब्रील वहां ऐलान करने की जरूरत नहीं। These are those hearts in which Allah has inscribed the faith। यम चित्तियम लोग यमन बदिलन ईमान त्राओ पाने, इनकी मोहब्बत में खुद डाल दूंगा। तिमन कजाश बासन पैदल पकुन मुसीबत, तिमन कजाश बासन दूरी उन मुसीबत, वो सारा काम एक तरफ छोड़कर बाबा हाजी अली के दरबार में आया करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने औलिया। तो अहमद शाह बासन कंस बुथोकुस तोय 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 दूर दूर से आए ना, शायद बात नहीं समझ रहे हो, यहाँ ऐलान नहीं हुआ। सुनो लोगों, दावत के 3 किस्म हैं। कितने? एक खुद आ जाए, जिनके घर शादी होती है खुद ही आ जाए, हमारे घर आ जाओ शादी है वो हो। आया किसी के घर बाबा हाजी, नहीं बुलंद आवाज से कही, आप बात सुनो। दूसरी दावत होती है कि बाबा हाजी अली अपने खलीफों को भेजे, रिश्तेदारों को भेजे, छोटे बच्चों को भेजे, जाओ फलानी जगह पे जाओ, लोगों को जमा कर लो। तो कहा बच्चे आए तो कहते हो नहीं आया। अच्छा, तीसरी होती है दावत का किस्म, वो इनविटेशन कार्ड होता है,
कार्ड पे लिखा होता है हमारे घर फलानी दिन बारात, इस दिन वो, इस दिन ये, इस दिन मेहंदी रात, सब चीजें जो करते हो कार्ड पे लिख देते हो। क्या किसी के घर कार्ड पहुंचा? बुलंद आवाज से कहो, बोलो इसके बाद दावत का कोई और किस्म कहां से लाओगे? इसलिए यहां दावतों की जरूरत नहीं, अल्लाह ने इनकी मोहब्बत हमारे दिलों में रख दी है। अब परेशान ना हो जाओ आपको। अच्छा, शायद जो भी वहां भी देवबंदी जमाती लोग होंगे वो इस बात को समझे, शायद मीडिया से सुन रहे हो या किसी और तरीके सुन रहे हो, ये सुने। मैं आप कहते हो कभी कभी कि वो क्यों नहीं आते, मैं कहता हूं अगर जेसीबी से भी उनको खींचोगे यहां वो तब भी नहीं आएंगे। इतना याद रखो, ये हदीस पाक है, बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह का। और ये हदीस भी बुखारी शरीफ की है, ये हदीस भी कभी नहीं आएंगे। आप चाहे कुछ भी करो वो कभी नहीं आएंगे, चाहे किरदार बदल दो, चाहे गुफ्तार बदल दो, चाहे इतवार बदल दो, चाहे आप सोमवार को बदल दो, वो कभी नहीं आएंगे। मसला क्या है वो मैं समझाता हूं। मेरे अल्लाह के नबी ने हदीस पाक बयान फरमाई है। अरे लोगों सुनो, यहाँ कौन कौन आ सकता है आप सुनो। जब आलमे अरवा बपा हुआ, अच्छा कौशर बुझू कौशर, ये आलमे अरवा लोग कुछ तम दोस आदम ते बनाव नहीं बड़ी वनो सुभान अल्लाह। वुश वन इन चे का डाली दपी चे आज यमिस जान खुदा सुन कसम ना वल्लाह ना, तेल क्या ये जान पतिम लोगो वो सुनो। दपन ये आलमी अरवा लोग, आदम भी ना बना था, कोई नबी ना बना था, किसी को भी अभी अल्लाह ने जन्म ना दिया था, या कोई भी इस दुनिया में ना आया था, किसी की तकलीफ ना हुई थी। आलमी अरवा बपा हो गया। वहां आदम से लेकर कयामत की सुबह तक जितने भी मुसलमान आएंगे सब जमा थे। ये बुखारी की हदीस पाक है। मगर अगर कोई समझने वाला होगा आज के बाद अपने हक मसलक आला हजरत मसलक अहले सुन्नत को समझ आएगा। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक समझो मेरे नौजवानों। जब आलम अरवा बपा हो गया तो मेरे आका फरमाने लगे वमन तारफा इतलफा, अगर समझी छप कर कहीं वाला, वमन तारफा इतलफा, कहते हैं मेरे आका जिनकी वहां यारी हुई उनकी दुनिया में भी यारी होगी। वमन अनकरा इख्तलफा, जिनका वहां झगड़ा हुआ लोगों उनका यहां भी झगड़ा होगा। अब मुझे कहो बाबा हाजी मोहम्मद खान से उनका झगड़ा आज का है या पुराना? अरे कहाँ हो आप? यहाँ समझ नहीं आई बात। मुझे लगता है शायद मैं बसा कौशर पाठी समझ ये यारान छा पतिम किन अजुक बड़ पाए वनो, ये दोस्तान छा पतिम किन अजुक। इसीलिए लोगों खुश हो जाओ, आलू सुन्ना वल जमात से जुड़े हुए लोगों, तहरीके सऊदुल औलिया को फैलाने वाले लोगों, मेरी बात समझो। वल्लाह ये मोहब्बत पीछे वाली आ रही है, आज हमसे नमूदार हो रही है। दोस्ती हमारी गौसुल आजम से आलम अरवा में थी, हम आज भी निभाते हैं। बाबा हाजी से हमारी दोस्ती आलम अरवा की है, हम आज भी निभाते हैं। उनका झगड़ा उस दिन भी था और आज भी इजहार करते हैं। इसीलिए मेरे नौजवानों आपसे मेरी गुजारिश रहेगी, वल्लाह मेरी तरफ नजर है, सुन लीजिए। हाँ ये मोहब्बत पीछे से आ रही है, आज की मोहब्बत से कहिए। अब आप खुश हो गए, जो यहाँ आता है पीछे वाली मोहब्बत है या अपनी? नहीं, बुलंद आवाज से कहिए। इसीलिए हम उन्हीं घरों में भी पैदा हो गए जहाँ अहले सुन्नत वल जमात के मानने वाले थे, और उसी महल्ले में हम रहते हैं जहाँ हुए हमारे वली करार करते हैं। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा फरमाते हैं, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, मेरे आका तुमने खरीद कर अनमोल कर दिया। अजीजों मेरे बुजुर्गों, ये बात भी समझ आई कि यहाँ आएगा वो
वही जिसने आलम अरवा में बाबा हाजी से मोहब्बत। देर हो गई आपको, सुन लोगे अब बस ये बात सुन लीजिए, फिर मुझे एक अच्छी बात आपको सुनानी है। कम से कम जो भी अहले सुन्नत वल जमात के लोग यहाँ होंगे वो अच्छे से उस बात को सुने। ये बात पहले सुन लीजिए, कोई बाहर से आपको ये ना कहे कि यहाँ क्यों जाते हो, यही हो सब, ये ना कोई कहे कि आप यहाँ क्यों आते हो, मिलता क्या है इन दरबारों में। अरे ये बोलो क्या क्या नहीं मिलता है, लेकिन मांगने वाला होना चाहिए। कहते हैं कि मांगने को मुझे, ये बस इतनी बात आप समझ जाओ। अच्छा मुझे बात करने दो सूरह आल इमरान की, यहां से घर में पढ़ो, आयत नंबर 37, आयत नंबर 38, आयत नंबर 39। ये घर में जाकर पढ़ लेना, बस आपको सारे मसले हल हो जाएंगे कि यहां मिलता क्या है। लोगों आपने ज़करिया अलैहिस्सलाम का नाम सुना होगा, मैं कुरान पाक से वो मसला हल करूंगा कि लोगों के फिर छक्के छुट जाएं, यहां नंगे पांव आ जाएं। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 37, 38, 39 पढ़ लेना। ज़करिया अलैहिस्सलाम पैगंबर है, अल्लाह के खास पैगंबर, हम भी उन पर ईमान लाए हुए हैं। उनका औलाद नहीं हुआ करता था, बूढ़ी जिंदगी गुजार रहे थे। और सुनो, बीवी जो थी कहते हैं मौरिख वो बांझ थी, जिसको बुलंद आवाज से कहिए औलाद नहीं बन सकती है। अब मैं आपको नहीं कहता हूं कि आजाद भाई कि आप सिर्फ यहाँ औलादें ढूंढने आ जाओ, ना ना, अपना मुकद्दर भी संवारने आने के लिए आया करो, ये मुकद्दर भी संवारते हैं वल्लाह। सिर्फ औलादें नहीं, सिर्फ हाजतें नहीं। सुनो, सूरह आल इमरान में अल्लाह के खास एक पैगंबर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम आए। मरियम अलैहिस्सलाम को जानते हो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी, माँ कहो या कुछ भी कहो, ये छोटी ही थी, इसके घर में रोजाना आया करते थे हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम। मैं तफसीरों के नाम बोलता, ये 29 तफसीरों में ये बात लिखी गई है, 29 तफसीरों की बात सुना रहा हूं, सुन लो। ये रोजाना आया करते थे। कहते हैं कि मैंने एक दिन वहां बड़े बड़े अच्छे अच्छे ग़िज़ाएं देखी, फल देखे, लेकिन उन दिनों उन फलों का मौसम ही ना हुआ करता था। मैंने उन्हें कहा अन्ना लकी मरियम अलैहिस्सलाम, मुझे बोलो कि ये क्या है। तो वो क्या कहने लगी, ये इंदल्लाह से आया हुआ है, कुछ और नहीं, अल्लाह भेजा करता है। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम के दिल में ये बात आ गई। आपको अब अपने अल्लाह की कसम अगर बुलंद आवाज से न कहा, पता है क्यों? इस बात को याद रखना, सूरह आल इमरान आयत 37, 38, 39 को घर में पढ़ लेना। मैं सब आयतों का आपके सामने सिर्फ तर्जुमा कर रहा हूं। मेरे अल्लाह के खास बुजुर्ग, खास पैगंबर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब वहां गए तो तरह तरह के मेवे देखे, कहने खुद लग गए कि या अल्लाह, आज तो इन मेवों का मौसम ही नहीं है। ये कैसे साबित हुआ कि यहाँ ऐसे रंग बिरंगी फल और कुछ और बेमौसम फल अता किए हैं। उन्होंने तो कहा इंदल्लाह है, ये अल्लाह के दरबार से आए हुए, मगर अंदर ही अंदर सोचने लगे, अल्लाह फिर क्यों ना जहां जिस घर में तू बेमौसम फल बेच सकता है, मेरी मुरादें पूरी कर, मुझे भी औलादे साले अता फरमा। अब मुझे कहो खुद क्या है, फिर क्या फायदा है अपना आप थका देना। खुद ये पैगंबर हैं, बोलो मुझे पैगंबर को क्या जरूरत है किसी वलिया के दरबार में जाना। मरियम अलैहिस्सलाम क्या है? वलिया है। वलिया के दरबार में पैगंबर का क्या काम? वलिया पहले है या पैगंबर? अरे दर्जे में लोगों पहले रसूल, पैगंबर, अंबिया है, वली है। अब सुनो, पैगंबर दरबार में जाते हैं, पैगंबर वहां जाकर दुआ करते हैं। जब दुआ की तो दिल में दुआ कर दी। अल्लाह ने मलाइका से ऐलान फरमाया, ऐ मेरे मलाइका जाओ, कुछ कहते हैं जिब्रील आया हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के पास, बशारत सुना दिया है ज़करिया, अल्लाह ने आज आपकी सुनी, बेटा अता फरमाया, नाम यहया रख देना, नाम यहया रख देना।
लेना। लोगों, जब एक पैगंबर की दुआ वली के दरबार में कबूल हो सकती है तो एक आम इंसान की दुआ वली के दरबार में क्यों कबूल नहीं हो सकती? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैजाने औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत। अब आई आपको ये बात मैंने कुरान से साबित कर दी। कोई कल आपको ये ना कहे कि इनके दरबार में कहां जाया करते हैं, वहां क्या किस लिए जाया करते हैं। आप सिर्फ इतना कहना पैगंबरों को औलाद मिलते हैं। तो जो आम इंसान हो, हमारी कितनी जोलियां बरते होंगे। बाबा हाजी मोहम्मद खान अलैहि रहमा। लोगों, बस एक बात सुनो, इसका जवाब उसके बाद मुझे वो बात करनी है जिसके लिए मैं कश्मीर से यहां आ गया हूं। बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहिए। लेकिन इस बात को सुन लीजिए, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक है। लोग हमें कहते हैं कि ये ना दूर से सुनते हैं ना नजदीक से सुनते हैं, क्योंकि उनका अकीदा है मुर्दे सुनते ही नहीं। जब मुर्दे सुनते ही नहीं, वो इनको भी आम मुर्दों की तरह मानते हैं। आप भी मानते हो? नहीं, बुलंद आवाज से कहिए। बड़ी प्यारी बात है वाला, बड़ा प्यारा नुक्ता है, मोहब्बतों के साथ सुभान अल्लाह कहिए। लोगों का अकीदा है, मैं नाम नहीं कहूंगा, बाकी आपको समझ खुद आ जाएगा। दाढ़ियां तो लंबी हैं, दस्तारें तो बहुत ऊंचे हैं, चुगे तो बहुत बहुत महंगे हैं, लेकिन पता किसी चीज की भी नहीं है। इतना याद रखो आप, डरने की जरूरत नहीं है, ना किसी से डरा करो। और कोई अगर ऐसा अकीदा रखने वाला हो तो उसे अपना अकीदा सलामत हो। हमारा अकीदा मसलके अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत या मजहब हनफिया हक मजहब है। वल्लाह, सुन लीजिए, हदीस पाक है, कहते हैं कि ये सुनते नहीं हैं। हम कहते हैं वहां से सुनते हैं जहां तक आपकी आवाजें भी नहीं जाती हैं। हदीस पाक है मेरे आका, ये भी बुखारी की है। बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहिए, क्योंकि मेरे जाने के बाद ये ना कहा जाए कि कुरान नहीं पढ़ा, हदीसें नहीं पढ़ी, सुनाया क्या, तो आप कहना सिर्फ कुरान और बुखारी पढ़ी और कुछ नहीं पढ़ा। क्योंकि ये दो लोग ज्यादा उसको मानते हैं, इसलिए उसी बुखारी की ये हदीस भी सुन लीजिए। मेरे आका फरमाते हैं, जब आप आम मुर्दे को दफन करते हो लोगों, जिसको मैं दादा नाना नानी वानी सानी वानी सब आप कहते हो, यानी जो वली नहीं होते, जो क्या कहूं मैं, मर्तबे वाले नहीं होते, दर्जे वाले, मैं आम मुर्दों की बात करता हूं। जब आप उन मुर्दों को दफनाते हो, दफना कर कब्र बंद करके वापस जब आते हो, ये कब्र बंद छुत करा पे मेस त्रावा कशुर समझ ये तुम कशुर बूझू युथ तुम मेस तथ पे त्रावा मान नबी अम साथ क्या गसा दोपन यस्मा क़रअ न्यालिहिम, तो ये मुर्दा आपके जूतों के चलने की आहट सुनता है। मुर्दों की बात मेरे नौजवानों, उनकी इतनी अजमत वल्लाह कि वो चलने वालों के जूतों की आहटें सुनता है। अब मेरे बाबा जी को लाओ। नहीं आई बात समझ वल्लाह, अगर आती तो आप बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहते। इस बात को सुन लीजिए। अब आप बाबा हाजी मोहम्मद खान अली रहमा पे आ जाइए। आम मुर्दों की हालतें देखी, वो जूतों की आहटें सुनते हैं। मैंने कहा जोद मया रसूल खुदाया चुमजा यम अलहमदु शरीफ बोजन, चुमजा यम कुल हुवल्लाह अहद बोजन, चुमजा यम आयतल कुर्सी बोजन, चुमजा यम कुल औज़ु बिरब्बिल फलक तो नाज बोजन, चुमजा यम सूरह बकरच आखिरी आयत अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम बोजन। तो क्या वनो यम बूट पकनच आवाज बोजन। आका फरमाते हैं मुझे पता था। अरे सुन लीजिए मेरे नबी की हिकमत, बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहिए। मुझे पता था लोगों का एक जमाना ऐसा आएगा, वो कहेंगे दर दर नहीं, गली गली नहीं, कोचे बाजार नहीं, सारे मोहल्लात में एक एक दो दो तीन तीन आदमी खड़े हो जाएंगे और कहेंगे लोगों मुर्दे सुनते नहीं, मुर्दे सुनते नहीं। मेरे आका ने फरमाया इसीलिए मैंने जूते की आहट लाई।
कम से कम उस नादान को समझा जाए जो नाना दादा दादी या नाना नानी इतनी जूतों की आवाजें सुना करेंगी, जब उनकी कानों की समात इतनी अच्छी होगी तो मुझे बताइए अल्लाह के प्यारों की कितनी होगी। जिसको मेरे आका ने हदीस कुदसी में बयान किया, ये भी बुखारी की है। समाअहुल्लज़ी यस्मऊ बिही, अल्लाह बाबा हाजी मोहम्मद खान अली रामा को इतनी समातें अता करता है, कान बाबा हाजी के हैं, सुनाता मेरा अल्लाह है। अब शायद उनकी बोलती इस बात से बंद हो जाएगी, क्यों? अब मुझे कहिए, अल्लाह दूर से सुना सकता है या नजदीक से? अरे अकीदे में गड़बड़ आप लोगों को भी है। आपको अल्लाह पर अकीदा सही नहीं है तो वलियों का अकीदा कैसे हो सकता है? अल्लाह दूर का सुना सकता है या नजदीक का? अरे दोनों का कहो ना, तो फिर आपका अकीदा सही कहां है? दूर का भी सुना सकता है और लोगों में फिर बुलंद आवाज का मुंतजिर रहूंगा। पहले प्यारा नुक्ता सुन लो। जब हमने कब कहा? बाबा हाजी मोहम्मद खुद सुनते हैं। हमने हर दफा कहा अल्लाह सुनाता है। अब नजदीक कोई बुलाए, दूर से कोई बुलाए, शायद समझ आ जाएगी। बोलो, सुन सकता है या ना? अगर वल्लाही दुनिया में किसी ने इनकार किया तो वो खुल्लम खुल्ला काफिर हो जाएगा, क्योंकि उसको अल्लाह के सुनाने पर शक है। हम तो कहते हैं कि अल्लाह सुनाता है। जब अल्लाह सुनाता है तब मसला खत्म हो गया। चाहे दूर कोई बुलाए तो सुनते हैं, नजदीक कोई बुलाए तो। पहले एक और नुक्ता सुन लीजिए, ये भी हदीस बुखारी की है। नहीं कहा सुभान अल्लाह? सुन लीजिए, मेरे आका फरमाते हैं जब आप कब्रिस्तान के नजदीक जाओ तो कहो अस्सलामु अलैकुम। अरे उन पागलों को कहो आप ये सलाम किसको करते हो? जब कहते हो मिट्टी में मिट्टी मिल गई, सब वहां कुछ नहा रहा, यार सलामें किसको करते हो आप? और हाजिर सलाम है आजाद भाई, हाजिर सलाम कुम किसको लगता है? हाजिर जमा को लगता है ना, कुम हाजिर जमा को लगता है। सलामें करने बैठते हैं, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर अंतुम लना सलफुन व नहनु लकुम तबाउन व इन्ना इंशाअल्लाह बिकुम ललाहिकुम। ऐ कब्र वालों, मेरी सलाम सुन लो। अब मुझे कहो, ये सब कहते हैं सिर्फ हम? नहीं, बुलंद आवाज से कहीं, ये सलाम सब करते हैं सिर्फ हम? देखो एक मसला आपको इतना ही बोल देना, बस आपके सारे मसले खत्म हो जाएंगे। कुछ नहीं कहेगा वो वापस, इतना कहो मुझे बोलो सलाम क्यों करते हो? अगर आगे सुनने वाला है नहीं, मुर्दे सुनते हैं नहीं, तो करते किसको हो? लेकिन जब आप शरह सुदूर को पढ़ोगे, इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमत लिखते हैं, जिसने बेदारी में मेरे आपके नबी को 72 मरतबा देखा है, ये लिखते हैं वल्लाही जितनी आप जोर से सलाम करते हो उससे 100 गुना ज्यादा मुर्दा आपकी सलाम का जवाब देता है। लोगों बात समझ आई? मैं आम मुर्दों की बात करता हूं या इन खासों की? आम की। अब जब आम का ये हाल है, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मोहताजी का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा, मोहताजी का जब ये आलम है, मुख्तार का मगर बिन देखे फिदा है हर है कोई, बिन देखे फिदा है हर कोई, दीदार
معزز کیا چیز ساری. کشمیری سمجھ آتی ہے؟ معزز کیا چیز ساری پیغمبر مگر محمد مصطفیٰ سٹھا خوش لوگوں اللہ. بلند آواز سے کہیے. اللہ سب روزے اطہر ان سب آنکھوں کو دکھائے. سنو شاعر کیا کہتا ہے. روزے اطہر چھم چھانتا. سمجھ آیا؟ یعنی آقا کا روزہ میری آنکھوں کے سامنے ہے. مگر پھر کیا کہتا ہے؟ سہن پاک فیضا سٹھا خوش لوگم اللہ. یہ اشعار بھی سن لیجئے لیکن پہلے محبت سے سبحان اللہ کہیے. اچھا آپ نے تب سے یا رسول اللہ نہ کہی، یا رسول اللہ کہیے. ڈرنا مت کبھی، یہ حق مذہب ہے، یہ حق مسلک ہے. اتنا سن لیجئے، یہ شعر سنا کر میں گزر جاؤں گا. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ حدیث پاک میں بھی سناؤں گا، پہلے یہ سن لیجئے. شاید آپ اس سے خوشی ہو جاؤ گے. جانتا ماسٹر عاشق صاحب کو یہ سمجھ آ جائے گا. جانتا ریب جمع در قرآن سورہ وَدُّوحا سٹھا خوش لوگوں مل صلی اللہ. اس شعر کو بھی سن لیجئے. سنو گے؟ چان عشق خبر بلال سپریتسم. یعنی آپ کے عشق کی خبر میں نے حضرت بلال سے پوچھی. اس نے کیا کہا؟ چان عشق خبر بلال سپریتسم تو بلالن سازا سٹھا خوش لوگوں اللہ. تو میں بس وہ مسئلہ کہوں جس کے لیے مجھے کشمیر سے یہاں بلایا گیا ہے. لیکن لوگوں آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ بھی تھوڑا ان مسائلوں میں تھوڑا سا کوآپریٹ کیا کرو. تھوڑا سا اس کے بارے میں جو بھی علماء اہل السنہ والجماعت کے مسائل ہیں ان میں آپ اچھی طرح سے چلا کرو. سن لیجئے پہلی بات یہ، لیکن اس سے پہلے میں ان 2-3 کتابوں کا اعلان کروں. یہ ہم نے کشمیر سے لائے ہیں آپ کے لیے تحفہ، کیونکہ یہاں پر ایسے ایسے مسائل روزمرہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ لوگ جواب دینے کے لیے پھر قاصر رہ جاتے ہو. اسی لیے میں کہتا ہوں، لوگ ہمیں کہتے ہیں بریلوی آستانوں پہ سجدہ کرتے ہیں. آپ کرتے ہو؟ بڑھ پائیں ونیو تو ہو گیا ایک مسئلہ کلیئر. ہم نہیں کرتے ہیں. لوگ کتنے بھی الزامات لگائیں، ان کے الزامات سے کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں، بلند آواز سے کہو. اچھا آپ اس کو خدا مانتے ہو، نبی مانتے ہو، تو ان کی چھٹی ہو گئی. جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ قبر پرست ہیں، ہوئی نا. ہم کس کو پوچھتے ہیں؟ کس کو پوچھتے رہیں گے؟ کس کی عبادت سزاوار ہے؟ کس کو سجدہ کرتے ہو؟ بس مسئلہ ختم ہوا. لیکن اس میں مولانا تطہیر احمد رضوی بریلوی رحمت اللہ دامت برکاتہم العالیہ نے ایک اچھی کتاب، نایاب کتاب لکھی ہے. اس میں لکھا ہے کہ کیا سجدہ کرنا قبروں پہ جائز ہے یا نہیں. یعنی سجدہ تعظیمی حرام ہے، سجدہ عبادت شرک ہے. اس نے لکھا ہے. اچھا محرم میں لوگ نکاح نہیں کرتے. اس نے لکھا ہے کہ علماء اہل سنت کیا کہتے ہیں. سفر میں نکاح نہیں کرتے. اگر سفر میں نکاح کریں تو
تو کیا کہتا ہے بیٹی والا, جس نے بھی بیٹی کو سفر میں نکاح کیا اس کو قیامت کی صبح تک سفر ہی سفر پڑھتے ہیں بیچارے. اس کو پتہ نہیں وہ سفر کس سین سے ہے اور یہ سفر کس سواد سے ہے. جب سواد اور سین آ جائے تو معنی چینج ہو جاتا ہے. وہ سفر المظفر ہے لوگوں, اس میں تو ہمارے امام اہل سنت کا عرس مبارک ہوتا ہے. سفر مظفر میں محبوب العالم کا عرس مبارک ہوتا ہے. سفر مظفر میں شیخ العالم کا عرس مبارک ہوتا ہے, جس میں ان بڑی 3 ہستیوں کے عرس ہوں گے. وہ مہینہ منحوس کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھے سے شادی کر سکتے ہو. اچھا کہتے ہیں اگر نیند آ جائے گی کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اس میں مسئلہ ہے, اس لیے میں کہتا ہوں 2-3 مسئلے, یہ 200 مسئلے آپ کو ضرورت پڑ جائیں گے. ایک اور مسئلہ یہ ہے کیا مسجد میں اذان دینی جائز ہے؟ اچھا یہ مسئلہ بھی آپ کو یہاں بہت سارے لوگ ستاتے ہوں گے کہ آپ تکبیر کے وقت بیٹھ کیوں جاتے ہو, کھڑا تکبیر کیوں نہیں سنتے ہو. یہ بریلویوں نے نیا مذہب لگایا ہے, بدعتی لوگ کچھ لوگ کیا کیا نہیں کہتے ہیں. ڈرنا نہیں چاہیے, امام اہل سنت نے پہلے سے ہی سکھایا ہے. نہیں بلند آواز سے کہیے, کہا لوگو میری جب کوئی بھی برائی کرتا میں خوش ہو جاتا ہوں, لیکن نبی کی برائی میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں. لیکن اپنے خلیفوں خاص چلنے والوں نے کہا امام اہل سنت آپ جب یہ آپ کے لیے برائی کرتے ہیں ان کو آپ کیوں نہیں جواب دیتے ہو؟ کہا میں اس میں اپنا وقت کیوں برباد کروں. سن لو میں اپنا وقت کیوں برباد کروں. امام اہل سنت وجہ کیا ہے اس کی؟ کہا جب تک میری برائی کرتے ہیں کم سے کم میرے آقا کی ناموز بچتی رہتی ہے. بولنے دو میرے خلاف کیا بولنا ہے, آپ کے میرے خلاف کیا بولیں لوگ کیا نہ بولیں. اگر مصطفیٰ کے لیے کوئی بولے تو رشتہ بدل دو, مصطفیٰ کے لیے کوئی گستاخی کرے تو وہ داماد نہیں ہے. اتنا سن لو وہ گر جمائی نہیں ہے, وہ باپ نہیں, وہ ماں نہیں, کیونکہ اس کے لیے بھی بہت سارے حدیث پاک ہیں. ایک تو میں سنا کر نکلوں گا. ام حبیبہ کو آپ نے جانا ہے نا, یہاں لوگ بڑے پھرتے رہتے ہیں کہ یہ تو اپنے ہیں, ایک باپ ہے کیا کہوں گا اس کو, ایک ماں ہے کیا کہوں گا اس کو. ارے وہاں تو صحابہ نے باپ کو بھی چھوڑا اور ماں کو بھی نبی کے لیے چھوڑا ہے. لیکن جو گستاخیاں کرے, جن کے عقیدے برے ہوں وہ میں ابھی کروں گا, اس میں برابر ہے. لیکن ام حبیبہ کا یہ سن لیجئے, اس کے باپ آئے تھے, اس کو ملنے کے لیے دیر ہو گئی, ہمیں تو ہو گئی لیکن آپ یہیں کے ہو. لیکن یہ بات سن لیجئے, ام حبیبہ کا باپ آ گیا, اس کا نکاح جب میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ ہو گیا, پھر کیا ہوا لوگوں وہ سن لیجئے. یہ باپ آ گیا تو کہنے لگا کہ میری بیٹی کہاں ہے؟ کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بن گئی ہے. جب وہاں گیا تو پتہ کی کہ گھر کہاں ہے. جب باپ نے سلام, یہ باپ وہاں گیا تو کلام کیا, بیٹی نے رخ ادھر کیا. اب سنو, یہاں نہیں چلتی ہے عقیدے میں باپ ماں, یہاں نہیں چلتی رشتہ داری, یہاں چلتا ہے حق گستاخ کے بغیر. سنو, جب وہاں پہنچا تو کہنے لگا بیٹی آپ نے پوچھا بھی نہیں, میری یاد بھی نہیں آئی. تو بیٹی نے اس سائڈ کیا تو باپ سمجھا کہ شاید ناراض ہوگی, چلو میں تھک کے آیا ہوں میں بیٹھوں گا. جو ہی میں بلند آواز پھر سنوں گا واللہ, جب بیٹھنے کے لیے اپنا پیر اس ردا پر رکھا جس ردا پر میرے آقا بیٹھا کرتے تھے, بیٹی کا یہ محبت جوش پر امنڈ آ گیا. اس نے اس چادر کے ایک کونے کو کھینچ لیا, اس کو پیر نہ رکھنے دیا. تو باپ نے کہا بیٹی اب تو یہ ذلت ہو گئی, ہوا کیا آپ کو, آپ مجھے بے عزت کیوں کر رہی ہو؟ کہا بابا رشتے میں تو بابا لگتے ہو, لیکن میں اپنے پاک نبی کے پاک بستر پہ پیر نہیں رکھنے دوں گی. یہ ہوتا ہے عقیدہ اور یہ ہوتی ہے حالت. وہاں باپ اور بیٹی کا مسئلہ ہے. تو جو مجھ رشتہ یوان تو جو رشتن پہ دپن ول پرواہ چھوڑ کے آو کوڑ چھون دیوان تمس یس ختم شریف ہی مانا, کوڑ چھون دیوان تمس یس نبی اس حیات ہی مانا, کوڑ چھون دیوان تمس یس نبی اس دبا مار کر مٹی میں مل گیا. ہوا کیا ہے لوگوں, آپ کو بیٹیوں کو گھر میں بٹھاؤ, کوئی ضرورت نہیں ہمیں گستاخوں کے شادی کرنے کی. جو بھی بد عقیدہ لوگ ہوں گے ان کے گھر تو نکاح ہوتی ہی نہیں ہے, دیتا کیا ہو. اب بیٹیوں کا سودا کرتے ہوں گے, شاید امیر ہوگا, شاید پیسے کمانے والا ہوگا. اگر اس نتیجے پہ نکاح دیتے ہو تو میرے آقا کی سنت کے خلاف کرتے ہو. آقا نے تو کہا کہ نکاح وہاں کرو جو دیندار ہوگا, لیکن دیندار بھی وہ جو میرا عاشق رسول ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں پھر وہ بات عرض کروں جو میں نے بھی نہیں کہی ہے, یہ یاد رکھ لینا. غلط فہمیاں اور ان کی اصلاح اس کتاب کا نام ہے. 200 مسئلے اس
اس میں ہے, اس کو حاصل کر لینا. یہ آپ کے پاس آئے گا, 140 روپے اس کی قیمت ہے. یہ اگسنی یا رسول اللہ ہے. دیکھو میں نے ان 3 کتابوں کا اخذ کیوں کیا ہے. یہاں لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو پکارنا ناجائز, گناہ, حرام اور شرک ہے. کہتے ہیں نا, ارے نبی کو پکارتے ہو اپنے نبی کو, کہتے ہیں یا نبی چار کر حس دستگیری کریو حس, کہتے ہو. اس پر بھی شرک کے فتوے لگتے ہیں لوگوں. اس کے بعد ہم نماز ادا کریں گے. یہ سن لو, اگسنی یا رسول اللہ کتاب کا نام ہے. 12 آیتیں, 40 حدیثیں, اور حضور کے صحابہ کے بعد جتنے بھی معتبر علماء, چاہے دیوبندیوں کے ہیں, جماعتیوں کے ہیں, اہل حدیثوں کے ہیں, یا ہمارے حق مسلک اعلیٰ حضرت کے ہیں, ان سبوں نے کب کب نبی کو پکارا ہے وہ اس میں بابا صاحب نے درج کیے ہوئے ہیں. آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ نبی کو پکار سکتے ہیں, نبی سے مدد لے سکتے ہیں. یہ سیاہ سطح ہے اور عقائد اہل سنت ہے. بخاری, مسلم, ترمذی, نسائی, ابو داؤد اور ابن ماجہ, جتنے بھی ہمارے عقائد ہیں. اب میں ان عقائدوں کو یہاں گن لیتا, شاید آپ کو شاید دیر تو نہیں ہوئی, کیونکہ اس سے بھی تم آپ ناراض ہو جاؤ گے. لوگ ہمیں کہتے ہیں اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. آپ کا ایسا عقیدہ ہے؟ دیکھو ہماری لڑائی کن کے ساتھ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ بریلوی شدتی ہے. میں نے کل بھی ان کو کہا تھا, اعلیٰ حضرت ہمارے وہی اعلیٰ حضرت ہیں جس کو شدتی کا نام بھی پڑا, لیکن نرم اتنے تھے, جب سنا سید نے پالکی اٹھائی ہے, نیچے اٹھے پالکی اپنے کندھے پہ رکھ دی. ارے اتنے نرم والے کہاں ڈھونڈو گے. لیکن جب جمال کی ضرورت پڑی تب جمال دکھایا, جب جلال کی ضرورت پڑی تب جلال دکھایا. یہی حق عالم, سائنسدان, مصنف, مفسر, محدث کی شان ہوتی ہے. اچھا کہتے ہیں ممکن ہے دوسرے نبی کا آنا. آپ کا عقیدہ ہے یہ؟ بلند آواز سے کہیے. کہتے ہیں اپنے پیر کا قلم میں نے عرش پر چلتے ہوئے دیکھا. ایسا عقیدہ ہے ہمارا؟ اچھا وہ کہتے ہیں کبھی خدا تو کبھی بندہ بن جاتا ہے. ایسا عقیدہ ہے آپ کا؟ سنو, حضور کا علم زید و عمر بلکہ ہر سبی مجنون, یعنی نبی کا علم انہوں نے متوازن کیا. ہر کسی پاگل, جانور, سبی یعنی بچے یا عمر زید کے لیے منسوب کر دیا. جیسا نبی کو علم ہے ویسا پاگلوں اور بچوں کو ہے. آپ ان کے ساتھ چلو گے؟ بلند آواز سے کہو. ہاں, دکھنے میں داڑھی والا ہوگا, دکھنے میں امامہ پہنتا ہوگا, دکھنے میں اس کو بھی بڑے بڑے جبے ہوں گے, لیکن صحیح نہیں ہے وہ لوگوں. میرے آقا نے یہ بھی حدیث بخاری کی ہے, بہت پہلے بیان کیا ہے کہ ان کو بتا دو ان کے اس گلے سے ایمان اتنا دور چلا گیا ہے واپس کبھی نہیں آ سکتا ہے. لیکن حلیہ مسلمانوں کا ہوگا. اچھا آپ کا ایمان ہے نبی مر کر مٹی میں مل گئے, آپ کیا کہتے ہو ہمارا نبی تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جائے. آپ کا عقیدہ ہے نبی اور ولی ایک پتہ بھی نہیں ہلا سکتے. آپ کا عقیدہ ہے رسول کو دیوار کے پیچھے علم نہیں. آپ کا عقیدہ ہے حضور پل صراط سے گر گئے, پھر ہمارا ایک مولوی اٹھا اور اس نے نبی کو پکڑ لیا. آپ کا عقیدہ ایسا ہے؟ اچھا یہ عقیدہ آپ کا جس کا نام محمد و علی, وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں, آپ کا ایسا عقیدہ ہے؟ ہم تو علی کو مشکل کشا مانتے ہیں, ہم تو نبی کو مختار کل عالم کہتے ہیں. اس لیے لوگوں اس کتاب کو لے لو, اور اس میں ایسے بہت سارے عقائد آپ کو ملیں گے جو آپ کو بالکل مکمل طریقے سے رہنمائی فرمائیں گے. اب ایک مسئلہ ہے جو یہاں پہ زیادہ ہی کچھ چل رہا ہے, اور ہمارے بہت سارے نوجوان اہل سنت, بزرگ اہل سنت کو بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پتہ نہیں کون نکلا ہوا ہے, حلیہ ہمارا پڑھتا صلاۃ و سلام ہے. ناراض نہیں ہو جاؤ گے؟ حق کہنے میں ڈرنا نہیں چاہیے نا. اگرچہ میں کشمیر کا بھی ہوں نا, 50 بھی وہ آ جائیں گے تب بھی میں ان کو کچل سکتا ہوں. ہاں اتنا یاد رکھ, ڈرنا نہیں چاہیے. اس کو میڈیا سے وہ میری بات سن رہا ہوگا, یہاں سے برابر مجھے لگیں گے 2-4 گھنٹے کا گھنٹہ اب تک. جب تک آ جائے, جتنی فوج لے کر آ جائے وہ
آ سکتا ہے، لیکن حلیہ ہمارا ہو، ختم شریف پڑھتا ہو، صلاۃ و سلام کا پابند ہو اور صلاۃ و سلام کا قیام کرتا ہو، پھر کہتا ہو کہ میں ذالین پڑھوں گا، دالین نہیں، اور دالین ثابت نہیں، ذالین ثابت ہے۔ ارے آپ کو تو ابھی علم کی ہوا بھی نہیں لگی ہے، اور لکھا نیچے کیا ہے؟ میں نے کاپی پیسٹ ٹو منظر الاسلام بریلی شریف، کاپی پیسٹ ٹو جامع القرات جامعہ نعیمیہ، کاپی پیسٹ ٹو مفتیان اعظم کشمیر۔ ارے ان کے پاس اگر یہ فتویٰ آپ کا پہنچے گا تو وہ تو آپ کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں گے، کیونکہ منظر اسلام تو میرے اعلیٰ حضرت کا ہے۔ نہیں کہتے ہو سبحان اللہ؟ منظر اسلام میرے اعلیٰ حضرت کا ہے۔ شاید پتہ نہیں کس نے کہا تھا یہ رسالہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ آپ یہاں سے گھر جاؤ، فتویٰ، ہاں اس نے کہا تھا فتویٰ رضویہ لانا، جلد چھٹی لانا، صفحہ نمبر 305 لانا۔ اسے اور میں کچھ کہوں، یہ تو میں چاٹ کر آپ کو دیتا ہوں، یاد رکھنا۔ فتویٰ رضویہ لانا، چھٹی جلد لانا، صفحہ نمبر 305 لانا۔ اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے الجام الصاد ان سنن الداد، یہ رسالہ ہے۔ زاد کو زاد پڑھیں یا داد پڑھیں، اعلیٰ حضرت نے اس پر ایک رسالہ لوگوں لکھا ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور اعلیٰ حضرت نے کی ہے وضاحت، وہ سن لیجئے۔ میں اردو میں پڑھوں گا تاکہ آپ کو بھی سمجھ آ جائے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ علیہ، داد، زا، زال، زا سب حروف متباینہ متغایرہ، یعنی ایک دوسرے سے جدا جدا حروف ہیں، ان میں سے کسی کو دوسرے سے تلاوت قرآن میں قصدن بدلنا، اس کی جگہ اسے پڑھنا، نماز میں ہو خان بیرون نماز میں، حرام قطعی، گناہ عظیم، افتراء علی اللہ و تحریف کتاب اللہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کہتے ہیں اگر کسی نے دعاد کو اس نے کلام اللہ بدل دیا، جس نے دعاد کو زاد پڑھا اس نے کلام اللہ کی تحریف کی، اور وہ حرام اور گناہ کرتا ہے۔ یہ ہے الجام الصاد ان سنن دعاد۔ اسی لیے ہم سارے اہل السنہ والجماعت کہتے ہیں کہ ولد ظالین نہیں ہے، ولد ضالین ہے۔ اور شاید یہ کہہ رہے تھے ابھی کہ اس کو شاید ان چیزوں کی ابھی نہیں لگی ہے تجوید و قرات سے، اگر وہ معارف ہوتا، پتہ اس کو ہوتی تو وہ یہ بات نہیں کہتا۔ منظر اسلام میں زاد نہیں داد پڑھی جاتی ہے، بلند آواز سے کہیے۔ اب فتویٰ سنو، میرا نہیں، میرے امام اہل سنت کا، میرے اہل سنت کے تاج الشریعہ کا، اور تاج الشریعہ کے فرزند اسجد علی میاں رضا کا۔ سن لو، رضی اللہ تعالی عنہ، جو بھی میرے اعلیٰ حضرت کے گزرے ہیں انہیں رضی اللہ عنہ، اور جو بھی زندہ ہے انہیں دامت برکاتہم العالیہ۔ سن لو اس بات کو، جو بھی امام ولد ظالین کہے اس کے پیچھے سنیوں کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے، وہ فتویٰ ہے، اس نماز کا اعادہ ضروری ہے، یعنی آپ کو وہ نماز ضرور لوٹانی ہے، اور ظالین کے بدلے جب تک وہ دالین نہ پڑھے تب تک ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ اب پتہ نہیں، ہاں یہ کہتے ہیں ہمارے پاس آ کے بدل آ جائے اور قرات پڑھے اور اس کو سنائے۔ اس نے یہاں اس میں جھوٹ لکھا ہے، مجھے غصہ اس لیے آ رہا ہے، اس نے لکھا ہے میں نے کاپی ایک منظر اسلام بھیجی ہے، ایک جامعہ نعیمیہ بھیجے ہیں۔ ارے پاگل، اگر آپ کو تھوڑا سا بھی اب شرم بچی ہوتی تو آپ منظر اسلام کا نہیں لکھتے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے تو اس رسالہ ہی لکھا ہے کہ زاد نہیں، اہل سنہ کا دعاد ہے، اور والا ظالین نہیں۔ آج کے بعد آپ بھی کیا پڑھو گے؟ ولد ضالین۔ جو بھی ولد ظالین والے کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اس کی کوئی اس کو کچھ بھی سمجھے یا کیا نہ کہے، گالیاں بکے کچھ بکے، ہمیں کیا لینا دینا ہے؟ بس اتنا سن لیجئے، آپ جب بھی پڑھو گے ظالین نہیں، کیا پڑھو گے؟ ضالین۔ تو یہ ضالین ہے، ظالین نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ ظالین کا معنی اعلیٰ حضرت نے 4 صفحے پہ بیان کیا ہے کہ کتنا منحوس والا معنی اسے نکلتا ہے، اور ضالین کا معنی وہی جو آپ کو پتا ہے کہ وہ ضال والے لوگ تھے، مضل والے لوگ تھے، گمراہ والے لوگ تھے،
تھے, بہکے ہوئے لوگ تھے, تو ان کو دالین ہی آتا ہے. اور آپ ہمیشہ زاد کو یہاں پر, لیکن یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کیونکہ فتویٰ پورا سنانا چاہیے, یہ یاد رکھیں زاد صرف داد کے بجائے جہاں پہ دالین ہے یہاں پر قطعاً زاد نہیں پڑھا جائے گا, حرام ہے. لیکن کہیں کہیں اور اگر آ جائے گا یہ, تو کچھ لوگ علماء اہل سنت میں کہتے ہیں کہ آپ والضحیٰ بھی کہہ سکتے ہو, لیکن دالین میں ظالین نہیں کہہ سکتے ہو. اتنا یاد رکھ لیجئے تاکہ آپ کو یاد رہے. اس کے پیچھے نماز, آپ جائیے ان کے پاس, ہم پھر آخری بات کر کے گزر جائیں گے. یہ کتابیں ہیں, اس کے بعد یہ کتابیں ہیں, آپ لے جائیں. سارے عقائد آپ کے اسی میں ہیں. آپ نبی کو حیات مانتے ہو, بلند آواز, اسی میں ہے. آپ نبی کو حیات مان کر نبی کا مختار کل مانتے ہو, اسی میں ہے. آپ اپنے نبی کو, شاید وہ بات آپ نے میں نے کہی نہیں, حضور کا علم کیا مانتے ہو, اس میں بھی ہے. اب ساری باتیں اس میں علماء نے بیان کی ہے. میں ساری باتیں بیان نہیں کر سکتا ہوں, بس چندے کے لیے 2-3 منٹ آپ مجھے دے دیجئے. جب تک یہ کتابیں بانٹے گا تب تک میں اس مسجد کے لیے آیا تو تھا. محمد آزاد بہت دور سے, انگرالہ سے, اس نے فون بھی کیا تھا کہ ہماری بھی مسجد لینٹر ابھی اس کا شاید ڈالنے والا ہے, تو اس میں بھی بہت ساری رقم درکار ہے. اور خود مجھے مشیر اعلیٰ نے بھی جموں سے حکم فرمایا تھا کہ ان کے لیے جمع کرنا, لیکن امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی مسجد کے لیے کریں گے. اب آپ خود کیجئے, کریں گے دونوں مسجدوں کے لیے, آدھا اس کے لیے رکھیں گے, آدھا اس کے لیے دے دیں گے, کیونکہ انگرالہ بہت دور سے آئے ہوئے ہیں اور ان کی بھی مسجد ہے. اگر جمع ہو جائے گا 1000 تو ہم 500 ان کو دیں گے, 500 ان کو دیں گے. لیکن جمع کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا آپ کے پاس, آپ میرے پاس ہی آ کر اس میں ڈال دو گے. مجھے بھی پتہ چل جائے گی کہ آپ کا کتنا مسجد کے ساتھ محبت, آپ کی کتنی مسجد کے ساتھ